آپ جب کسی کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں کسی بھی پارٹی کو، اس پارٹی کا مینیفیسٹو پہلے پڑھیں، اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں سلوگنز ہیں یا اس میں کوئی ٹھوس چیز بتائی گئی. صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں کیسے دیں گے آپ؟ کہ منشور کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم کسی منشور کو پڑھتے ہیں، منشور کتنے حقائق میں مبنی ہوتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس منشور کو پڑھنے کے بعد اس کو سیو کر کے رکھ لیں اپنے پاس، اور جب 5 سال بعد جب وہ حکومت یا 3 سال بعد جب حکومت جا رہی ہو تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم بات کریں کہ اس حکومت سے کہ یہ منشور دیا تھا آپ نے، یہ اتنی % آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا. کہ یوتھ جو ہے، یوتھ کے بغیر کوئی بھی چینج آتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آزادی کی اگر آپ تحریک دیکھیں تو اس کے اندر بھی یوتھ کا ایک بہت بڑا کردار تھا. طاؤ حسین کو مطلب پورے پرسیپشن بنا دیا گیا کہ وہ دہشت گرد ہے. تو دہشت گرد اس کو آپ نے کس اس پہ کہا کہ اس نے بندے مارے؟ کہ پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم چلنے کیوں نہیں دیا گیا. MQM is not a banned organization. It has been treated as a banned organization. میں MQM لنڈن کی بات کریں، انہیں وہ رائٹس ملنے چاہیے، پولیٹیکل رائٹس. ٹیررزم کی تو کہیں گنجائش نہیں ہے. آپ ذرا پوری فیکٹس فگرز دیکھیں نا کہ زیادہ تر لوگ کون مارے گئے، آپس ہی کی لڑائی میں تو مارے گئے اس میں. تو ہم نے یہ ریلائز ہی نہیں کیا کہ کتنی بڑی اسٹرینتھ ہم نے لوز کر دی کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن کی، مسلم لیگ نون کے ساتھ کولیشن کی، تحریک انصاف کے ساتھ کولیشن کی. کس کولیشن گورنمنٹ میں نہیں رہے؟ جو بھی نئی پارٹی آتی ہے وہ اپنے 5 سال کا عرصہ پورا کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ پچھلی پارٹی نے اتنا کام بگاڑا ہوا تھا، اتنی مہنگائی کی ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے اسی کو سدھارنے میں ہمیں اتنا وقت لگ گیا، ہم کچھ کر ہی نہیں پائے. جب ایک دور میں حکیم سعید جیسے لوگوں کی نہیں سنی گئی تو کراچی سے سہولت مرزا، اجمل پہاڑی اور اس طرح کے لوگ آواز بنے. ایک وقت آیا کہ حقوق مانگنے کے لیے یا جدوجہد کرنے کے لیے، اپنے رائٹس مانگنے کے لیے کراچی قاتلوں کا شہر بن گیا، گینگسٹر کا شہر بن گیا. جیسے کہ ایک سیاسی جماعت نے کہا تھا کہ اس کراچی نے سفر طے کیا ہے بنو قاتل سے بنو قابل کا. منشور پڑھا آپ نے، منشور پڑھ کے کسی کو ووٹ دیا، اس نے وہ کام نہیں کیا. اگلی مرتبہ بھی تو ووٹ ہوگا نا، وہ ووٹ پھر اس کا نہیں ہوگا. JUP اٹھا لیں آپ، JUI اٹھا لیں آپ، جماعت اسلامی اٹھا لیں. JUI بھی تو پری پارٹیشن پارٹی ہے. کہیں نہ کہیں فلا تو ادھر ان کا بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ صدیقی اور اس وقت ہم MHS اسپیکس کے پروگرام میں موجود ہیں اور کراچی یونیورسٹی کے اندر ہیں، شعبہ بلاغہ عامہ میں. ہمارا موضوع آج منشور ہے. انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. اس انتخابات میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنے منشور پیش کر دیے ہیں. ہم چاہتے ہیں بات کریں کہ ان سیاسی پارٹیوں کے منشور میں نوجوانوں کے لیے کیا ہے. اس حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے سینئر صحافی ہمارے استاد محترم مظہر عباس صاحب کو کہ وہ آپ سے بات کریں. میں مظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لیں. مظہر صاحب ہم سب کے استاد ہیں، ہم نے بھی سیکھا ہے مظہر صاحب کے ساتھ اور ان کو گائے بگائے میں دعوت دیتا رہتا ہوں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مظہر صاحب کا کہ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محیط صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر محیط صاحب سے آپ سب واقف ہیں اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، نظر رکھتے ہیں پاکستان کی ہسٹری پہ اچھی طرح. ہم نے ڈاکٹر محیط صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی درخواست ہے آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. اچھا، ہمارا موضوع آج ہے منشور. سیاسی جماعتیں منشور پیش کر رہی ہیں اور 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہ ایک روایت ہے، جب بھی انتخابات آتے ہیں تو منشور پیش کیے جاتے ہیں اور وہ منشور کس حد تک اس میں عمل ہوتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن اس منشور اور وہ منشور کتنے حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس منشور میں اس نوجوان کے لیے کیا ہے جو اس وقت اقوام متحدہ کے مطابق 64% کی تعداد ہے ہمارے پاکستان میں نوجوانوں کی، اور کچھ رپورٹس کے مطابق اس سے زیادہ ہے. تو وہ نوجوان جو ہر جگہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے، چاہے وہ الیکشن ہو، چاہے کسی اور جگہ، چاہے پروٹیسٹ ہو، آپ لوگ ہی رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا اس نوجوان کے لیے، جو نوجوان سڑک پہ نکلتا ہے یا نوجوان اس وقت ووٹ ڈالنے جا رہا ہے، اس کے لیے سیاسی جماعتوں کے منشور میں کچھ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر نوجوان جا کے بات کرے اور اپنے اعتماد کے ساتھ جا کے اس سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالے کہ اس کا مستقبل اس کا محفوظ رہے؟ یہ آج ہمارا سوال ہے. سیاسی جماعتوں نے مختلف منشور میں اپنی باتیں کی ہیں، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں وومن امپاورمنٹ ہے، جس میں یوتھ پاورمنٹ ہے،
ایجوکیشن ہے, روزگار ہے, بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں کے منشور یہاں ڈسکس کرنے ہیں. میں مظہر عباس صاحب کو درخواست کی تھی میں نے کہ مظہر صاحب اس بارے میں روشنی ڈالیں کہ یہاں پر ہم جب منشور کی بات کرتے ہیں تو منشور ہے کیا, اصل میں منشور کی بنیاد کیا ہے, اور اس منشور کے جب ایک سیاسی جماعت منشور پیش کرتی ہے تو اس کے مطمئن نظر ہوتا کیا ہے, وہ منشور بنانے والے لوگ کون ہوتے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور کیا وہ منشور جو لوگ بنا رہے ہیں کیا وہ اس زمینی حقائق کے بارے میں جانتے ہیں جو منشور وہ پیش کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ ان مسائل میں گزرے ہیں ان مسائل سے جس منشور پہ وہ بات کر رہے ہیں. یہ میرا سوال ہوگا. میں مظہر صاحب کو زحمت دینے سے پہلے میں ڈاکٹر محیط صاحب سے درخواست کروں گا کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر مظہر صاحب کو خوش آمدید کہیں. آپ کراچی یونیورسٹی سے موجود ہیں اور اس موضوع کی مناظرت سے 5 منٹ کی گفتگو رکھیں, پھر ہم مظہر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں. پہلے تو مظہر صاحب کا تعارف جو ہے کرانا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ جو پہلے ہی سے اتنے معروف ہوں ان کے تعارف کے لیے کیا الفاظ چنے جائیں. مظہر صاحب ایک بہت ہی معتبر اور بہت ہی اعلیٰ پائی کے صحافی ہیں, آپ سب جو بچے نہیں جانتے وہ ان کو پتہ چل جائے گا, اور بہت ہی میرے خیال سے 3 سے 4 دہائیاں سے اس شعبے سے وابستہ ہے. اور ان کے تجزیے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو آج کل ہر چیز کے اندر ہم برانڈنگ کرتے ہیں کہ فلانا تجزیہ جو ہے نگار وہ فلانے طرف کا ہے یا فلانے طرف کا ہے یا اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, یہ نہیں. تو ان کے جب آپ تجزیے سنیں گے کسی بھی چینل کے اوپر, بہت سارے چینلز کے اوپر یہ آتے ہیں شام کو, تو اس میں آپ کو کہیں پہ بھی بائسنس نظر نہیں آتی. تو اس حوالے سے جو ہے یہ ہمارے لیے ایک مشن راہ ہے اس دور کے اندر کہ جب پوری سوسائٹی ڈیوائیڈیڈ ہے, تو صحافی کا جو کردار ہے کہ صحافی کی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کو وہ چیز بتائے کہ جس پہ لوگ فیصلہ کریں, اچھائی برائی دکھائے سب کی, نہ کہ کسی کی اچھائی اور کسی کی برائی دکھا کے کسی کے ذہن سازی کرے. تو یہ جو بنیادی فرق ہے ایک صحافی, اچھے صحافی اور ایک دوسری طرف کے صحافی کا, وہ مظہر عباس صاحب اس کا ایک پیمانہ ہے. کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں اور کیونکہ لرن کرتا ہوں, ہسٹری کا طالب علم ہوں, پولیٹیکل سائنس سے تعلق ہے, تو مجھے معلوم ہے ایک حوالے سے. تو میں روزانہ ان کے تجزیے سنتا رہتا ہوں, مختلف جگہ پہ جو آتے رہتے ہیں, تو بڑی سیکھنے کو ملتا ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے آگے جا رہے ہیں, صحافی بھی بنیں گے, تو آپ کو بھی اپنی سمت کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے اعلیٰ کیا نام ہے پائی کے تجزیے سنیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بات کس طرح سے کی جاتی ہے اور کیا کی جاتی ہے. اور کراچی یونیورسٹی کیونکہ میری مادہ علمی ہے سر, 23-24 سال سے میں اس سے وابستہ ہوں, 20 سال مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے, اور یہ سارے بس سمجھ لیں کہ میں اور یہ میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ میرے اور آپ میں فرق یہ کہ میں آپ سے 24 سال پرانا اسٹوڈنٹ ہوں, آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہوں, لرننگ تو ختم ہوتی نہیں ہے. تو ابھی بھی ہمارا لرننگ پروسیس چل رہا ہے, بس فرق یہ ہے کیونکہ آپ نے اب شروع کیا یا 2 سال پہلے, میں 24 سال سے پڑھ رہا ہوں, تو بس وہ فرق ہے. ہم سارے طالب علموں کی طرف سے سر آپ کو خوش آمدید جامعہ کراچی کے اندر. اور جس جگہ ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سرور نسیم مرحوم کی تصویر لگی ہوئی ہے, یہ آپ کے ایک بہت ہی اچھے اور بہت ہی متحرک استاد تھے جو ہم سے جدا ہو گئے 2007 میں. تو یہاں سے اب بات شروع کرتے ہیں. اگر موضوع کے حوالے سے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس پہ بھی سنوں, موضوع کے حوالے سے دیکھیں, یوتھ کا جو ٹاپک رکھا ہے انہوں نے, مصطفیٰ صاحب نے, بہت اہم ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ یوتھ جو ہے, یوتھ کے بغیر کوئی بھی چینج آتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آزادی کی اگر آپ تحریک دیکھیں تو اس کے اندر بھی یوتھ کا ایک بہت بڑا کردار تھا. اور 1937 میں اس سے کنیکٹ کروں الیکشن سے لنک, 1937 کے الیکشنز کے جو نتائج ہیں اگر آپ دیکھیں, کیونکہ طالب علم ہوں تاریخ کا تو مجھے اس وجہ سے یاد ہے, تو 1937 کے الیکشن کے نتائج کے اندر جن علاقوں میں پاکستان 1947 میں بنا ہے, ان علاقوں کے اندر مسلم لیگ وائپ آؤٹ تھی, کلین سویپ تھی. میں آپ کو اعداد بتا رہا ہوں, بنگال صوبہ کے اندر 250 سیٹیں تھیں, 250 میں سے 39 مسلم لیگ نے جیتی. سندھ کی صوبائی اسمبلی میں 60 سیٹیں تھیں, مسلم لیگ کی 0 تھیں. پنجاب میں 175 تھیں, اس میں سے 1 سیٹ مسلم لیگ نے جیتی. کے پی کے میں 50 تھیں, وہاں پہ 0 سیٹیں تھیں. یہ وہ 4 صوبوں کے میں نتائج بتا رہا ہوں جہاں پہ پاکستان بنا. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کیا سچویشن تھی, کیا پاپولیرٹی تھی مسلم لیگ کی یہاں پہ لوکلی. اور یہاں سے پھر جب تحریک کا آغاز کیا گیا 1937 میں, قائد اعظم نے کہا کہ نہیں بھائی ہمیں اس کی طرف کام کرنا ہے, تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا جو کہ مسنگ تھا, انہوں نے اپنے ساتھ طلباء کو ملایا. وہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو, کیونکہ آپ جا کے جس انرجی سے کام کریں گے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو انرجی لیول یوتھ میں ہوتا ہے اور
दूसरा सबसे बड़ा मसला जो दूसरों में होता है और यूथ में नहीं होता, वो ये कि यूथ अगर किसी चीज से कन्विंस हो जाए तो वो बगैर किसी मुआवजे, बगैर किसी मुनाफे, बगैर किसी फायदे की सोच के अपना समझ लीजिए कि एक मकसद समझ के इसको काम को करती है, जिसमें उनका कोई चीज वो नहीं सोच रहे होते कि हमें गाड़ियां मिलेंगी या ओहदे मिलेंगे या कुछ मिलेगा, क्योंकि आपकी जो 20, 19 साल, 18 साल, 22 साल, 23 साल की उम्रें होती हैं तो उसके अंदर आपके ये एम्बिशंस नहीं होते फौरन की मैं सियासत में जाती, या मेरी सियासत में जलसे में जाके जब मैं किसी के लिए तकरीर करूँ या कुछ करूँ या लोगों को जमा करूँ तो मेरे ये फायदे होंगे, जो कि एक बड़े सियासतदानों के होते हैं। तो यूथ का जो किरदार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक जो डेटा एनालिसिस के हवाले से अगर हम बात करें पॉपुलेशन साइंसेस में, तो इस वक्त यूथ का जो वोट बैंक है वो एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, और यूथ का जो काम है वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन यूथ के लिए चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। मैनिफेस्टो, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप सब अभी वोटर हैं और सब मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अपना हिस्सा डालने जा रहे हैं, इन द सेंस कि आपकी उम्र अब हुई है वोट डालने की। आप में से शायद चंद होंगे जिन्होंने पिछली दफा भी डाला हो, लेकिन ज्यादातर की तादाद वही है कि जो अभी क्या नाम है उम्र के हिसाब से एलिजिबल हुए कि आप वोट डाल सकते हैं। तो आपसे सवाल यह है कि आप जिसको भी वोट डालना चाह रहे हैं, जिसका जाहिर है आपका माइंड बना हुआ है या एक दो में आप कंफ्यूज हैं, तो क्या आपने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा है? एक तारुफ कराना भूल गया था, रिफत सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर साफ़ी हैं, और रिफत साहब वॉइस ऑफ जर्मनी से मुंसलिक हैं। रिफत साहब आपको भी मैं खुशामदीद करता हूँ, आपको बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। रिफत साहब बहुत जर्नलिस्ट हैं, आप मुलाकात भी कीजिएगा यकीनन। अच्छा, हम जब मंशूर की बात कर रहे हैं तो इस वक्त तकरीबन एक रिकॉर्ड के मुताबिक 2 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त वोटर्स में इजाफा हुआ है, जिसमें नौजवानों की अक्सरियत है पाकिस्तान के अंदर, और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने मुख्तलिफ स्लोगन के साथ अपना ये मंशूर पेश किया है, जिसमें अगर हम बात करें नवाज लीग की तो उनका है पाकिस्तान को नवाज दो। ये नवाज लीग का स्लोगन है, आपने भी सुना होगा। मैं चाहूँगा कि बदर साहब इसके हवाले से भी बात करिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा जियो नई सोच को, जो इनका एक पुराना एक स्लोगन है रोटी कपड़ा मकान, वो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त इस स्लोगन के साथ या इस नारे के साथ आए हैं वो। पीटीआई ने एक कौम एक कानून का नारा दिया है, जो पहले एक तब्दीली का भी था मौजूद। जमात इस्लामी की तरफ से मंशूर कराची पेश किया गया है, इसके अलावा पाकिस्तान का मंशूर अलग दिया गया था, उसमें यूथ के लिए प्रोग्राम दिया गया है। एमकेएम ने आइनी तरामीम के हवाले से बात की है, ये मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, यकीनन बहुत तफसील है, लेकिन सब में जो चीज़ मुश्तरक नजर आई मुझे वो कि सब ने यूथ को एड्रेस किया है और यूथ के मामले में बात की है तमाम जमातों ने, बशमूल मैं अगर जेयूपी की बात करूं तो जेयूपी ने भी जो मंशूर पेश किया उसमें यूथ का जिक्र है। तो आपकी इंपॉर्टेंस कितनी अहम है इस बात को अंदाजा लगाएं, और आपका फैसला मुल्क की तकदीर बदलने के लिए किस कदर अहम होगा, इस बात का भी आपको आज अंदाजा होना चाहिए। मैं दरख्वास्त करूंगा मदर अब्बास साहब से कि आप मंशूर होता क्या है हमें समझाइए, और मंशूर के मकासद क्या है, और मंशूर से आने वाले दिनों में क्या तब्दीली आ सकती है अगर उस मंशूर पर अमल हो। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जामे कराची आना मेरे लिए ज़ाहिर है कोई बहुत ऐसा इवेंट नहीं है कि जहां मैं इससे पहले ना आया हूं। इसी जामिया से पढ़ा है, लेट 70s में, और उस ज़माने में मैस कॉम डिपार्टमेंट इधर नहीं हुआ करता था, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट हुआ करता था। लेकिन 42 इयर्स के बाद जब हम आते हैं इधर, होता ये है कि चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, हमारी यहाँ चीज़ें डिक्लाइन पर आती हैं। जिस तरह की बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आपको अंदाज़ा होता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हो, नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हो, उनकी प्रायोरिटीज़ में कैंपसेस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है आपके स्कूल से, आपके कॉलेजेस से, आपकी यूनिवर्सिटीज़ को देखकर अंदाज़ा होता है कि हम क्यों ज़वाल पजीर हैं, हम क्यों डिक्लाइन पर हैं। एजुकेशन जो है वो बेसिकली कौमों को बनाती है। उन्हें अंदाज़ा होता है कि आज जिस कौम को मैं पर स्पेंड कर रहा हूँ वो कल दरअसल रिटर्न करेगी। तो हमारे यहाँ ये जितने भी मैनिफेस्टोज अगर आप पढ़ें उसमें आपको स्कूल एजुकेशन पे बहुत स्ट्रेस नहीं नज़र आएगा।
جو سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے، کیونکہ اسکولنگ جو ہوتی ہے اس اسٹیج پہ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، اس اسٹیج پہ تو آپ کا ذہن جو ہے وہ میچورڈ ہو چکا ہوتا ہے، آپ کا اوپینین بن چکا ہوتا ہے، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی. لیکن جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کا ذہن بن رہا ہوتا ہے. اسی لیے جو نرسری سے میٹرک تک کا پیریڈ ہوتا ہے وہ سب سے کروشل پیریڈ ہوتا ہے فار دا پیرنٹس آلسو اینڈ فار دا ٹیچرز آلسو اینڈ فار دا اسٹوڈنٹس آلسو. اس وقت اگر آپ نے اس بچے کو اچھی تعلیم دے دی، اس کی گروتھ صرف اچھی تعلیم سے یہ نہیں کہ کتابوں کا بوجھ آپ نے اس کو دے دیا، اس کا رہن سہن، اس کے اسٹائل، اس کا میٹرک کے بعد آپ کو بچے کو کچھ کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ اپنا ذہن بنا چکا ہوتا ہے اور آپ نے جو ذہن سازی ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں آپ. ہمارے یہاں ذہن سازی شروع ہوتی ہے کیمپس سے. کیمپس میں آپ کسی کا ذہن بہت زیادہ تبدیل نہیں کر سکتے. ہوتی ہیں تبدیلیاں، آتی ہیں آپ کے اپروچ میں تبدیلی آتی ہے، ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آتی ہے، آپ کی سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے اس میں تبدیلی آتی ہے. لیکن جب آپ میٹرک کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے میڈیکل کرنا ہے، میڈیکل کی طرف جانا ہے، انجینئرنگ کی طرف جانا ہے، آپ نے MBA کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو ہوتی ہے. اسی لیے جو اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بچوں کو اپنے ذہن کے لحاظ سے چلنے کی اجازت وہ نہیں کرتے. وہ اس کا ذہن انجینئرنگ کی طرف ہے تو وہ اسے ڈاکٹر کی طرف نہیں بھیجے گا، جو بھیجے گا وہ غلطی کرے گا کیونکہ اس کا ذہن اس طرف ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو سسٹم گرو کیا ہمارے یہاں، اس سسٹم کی پرائیورٹیز میں ایجوکیشن تھی ہی نہیں. دنیا بھر میں یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ صحت، ایجوکیشن، یہ وہ پرائیورٹیز ہوتی ہیں جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں برطانیہ میں، برطانیہ میں آپ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ خود رسپانسبلٹی لیتی ہے. اور فری ایجوکیشن ہو، فری ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جس طرح ہمارے یہاں پیلے اسکول بنا دیے گئے. فری ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں. اور وہ جو کلاس سٹرکچر اسی لیے ختم ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے رسپانسبل، وہ وہاں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے برطانیہ میں تو وہ پہلے علاج کرتے ہیں، پہلے بل نہیں مانگتے، وہ پہلے اس کا علاج ہوتا ہے. اسی لیے لوگ وہاں ٹیکس دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس انہی کے اوپر خرچ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی مینیفیسٹوز کیا ہوتے ہیں جب پولیٹیکل کسی بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں یا ایون ادروائز، کہ آپ ایک پروگرام دیتے ہیں فار 5 ایئرس کہ آپ ان شعبوں میں اگلے 5 سال میں یہ کریں گے. اس میں یہ میئر سلوگن نہیں ہوتا، یہ بڑی سیریس ڈاکومنٹ ہونی چاہیے. اور آپ جب کسی کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں کسی بھی پارٹی کو تو اس پارٹی کا مینیفیسٹو پہلے پڑھیں، اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں سلوگنز ہیں یا اس میں کوئی ٹھوس چیز بتائی گئی ہے. صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں کیسے دیں گے آپ؟ یہ کافی نہیں ہے کہ تعلیم سب کے لیے کہ معنی کیا ہیں اور کیسے تعلیم دیں گے، کیسے 1 کروڑ نوکری دیں گے ایک ایسے ملک میں جہاں معاشی صورتحال اتنی پیچیدہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ مقروض ہو چکے ہیں. تو یو ہیو ٹو ڈٹرمن کہ میں جسے اپنا ووٹ دینے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، کیا وہ ٹرولی ڈیزرو بھی کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ووٹ نہ دیں، ووٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جس کو آپ ووٹ دینے جا رہے ہوتے ہیں اس سے دراصل آپ اپنی مستقبل کی امیدیں باندھ رہے ہوتے ہیں کہ he or she will do something for me or for my generation or for otherwise for پاکستان. اس میں صرف ایجوکیشن کا آسپیکٹس نہیں ہے،
اس میں یو ہیو ٹو سی کہ ان کی خارجہ پالیسی کیا ہے, فورن پالیسی کیا ہے, ان کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کیا پالیسیز ہیں, ان کی اکنامک پالیسی کیا ہے, ان کی ہیلتھ پالیسی کیا ہے. تو آپ اگر ان پارٹیوں کے منشور پڑھیں, میں نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے, مجھے اس میں زیادہ تر سلوگنز نظر آئے, ایمبیشس پلان. اور میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ آپ کا منشور نان پریکٹیکل ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طریقے سے مجھے قرضوں سے باہر نکالیں گے. آپ ایچ ای سی تو کراچی یونیورسٹی کو پیسے دے نہیں سکتی, تو آپ چیزیں کیسے بہتر بنائیں گے. کیمپسز کی اگر حالت دیکھیں, آپ اس وقت کلاسز کی حالت دیکھیں, ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کلاسز کیسے بنائی جاتی ہیں. آپ جب یہ کراچی یونیورسٹی بنی تھی, اس زمانے کے اگر آپ ڈپارٹمنٹس جا کے دیکھیں, اس زمانے سے اس سے بھی پہلے آپ جائیں, اور آپ لوگوں کو جانا چاہیے, آپ جائیں پرانی بلڈنگز دیکھیں, سندھ یونیورسٹی کی پرانی بلڈنگ دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ آپ ادھر نہ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہ پنکھے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے ڈیزائن ایسے کیا ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے یہ ڈیزائن کی بلڈنگز, وہ ڈیزائن انہوں نے اس وقت کے لیے نہیں کی, انہوں نے آنے والے وقت کے لیے کی کہ آج سے 100 سال بعد اس ہائی کورٹ کی کیپیسٹی کتنی ہو سکتی ہے. انہوں نے جب سڑکیں بنائی تو انہوں نے یہ سوچ کے نہیں بنائی کہ نہیں یار میں 5 سال کے لیے حکومت ہے تو 5 سال کے لیے میں سڑکیں بنا دوں. نہیں, انہوں نے بنائی آج سے 50 سال بعد ان سڑکوں پہ کتنا ٹریفک ہوگا. انہوں نے فلائی اوورز بنائے, ٹرین سسٹم, ہم نے تو ڈیولپ ہی نہیں کیا کوئی ٹرین سسٹم. انہوں نے جو ٹرین سسٹم پٹریاں لگائیں تو انہوں نے یہ سوچ کے لگائیں کہ 100 سال بعد, اور یہ واحد موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے جس میں کامن مین ٹریول کرتا ہے, تو انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے ہی مینیفیسٹوز بنتے ہیں. اگر بنے مینیفیسٹوز, یو ہیو ٹو گیو اے کمپلیٹ ڈیٹیل. یہ نہیں کہ آپ نے 2 لائنرز دے دیا کہ جی ہم یہ کر لیں گے ایجوکیشن کی فیلڈ میں, ہم یہ کر لیں گے. کیسے کریں گے آپ؟ گورنمنٹ ہاسپٹلز کو کیسے امپروو کریں گے آپ؟ کہاں سے پیسہ آئے گا؟ تو جو منیمم چیز ہوتی ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں کسی پارٹی کی. ایک پارٹی کا کانسٹیٹیوشن, کہ پارٹی کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, اس کی آرگنائزیشنل سیٹ اپ کیا ہے, کس طرح, اور ایک ہوتا ہے مینیفیسٹو. مینیفیسٹو نارملی ہر الیکشن میں چینج ہوتا ہے, کچھ چیزیں رہتی ہیں پاس کی, لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک ڈیموکریٹک سسٹم چلا ہی نہیں, بلاک ہوتا گیا. اگر کسی نے 5 سال کا مینیفیسٹو دیا ہے اور اس کی گورنمنٹ 18 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے, تو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں اپنے مینیفیسٹو پہ کیسے عمل کرتا, میری گورنمنٹ ہی ختم کر دی گئی ودن 80 ایئر. دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایک پارٹی کو, ایک گورنمنٹ کو اس کے اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے دیا جائے. دین آئی کین میک ہم اور ہر اکاؤنٹیبل کہ جی آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ 5 سال میں یہ کریں گے, آج آپ کی حکومت کو 5 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں, آپ نے ان میں سے یہ چیزیں نہیں کی. تو آپ کے ہاتھ میں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے ٹو میک دیم اکاؤنٹیبل. یو ہیو پرومسڈ دس, یو ہیو ناٹ امپلیمنٹڈ اٹ. وہ جو بھی ایکسکیوز پیش کریں گے اپنے وہ کریں گے, لیکن آپ کے یہ کہنے کے لیے ہوگا کہ آپ نے پورے 5 سال میں اس شعبے میں کوئی کام نہیں کیا. تو جب آپ نیکسٹ ٹائم ووٹ دینے جائیں گے تو یو ول ناٹ ووٹ فار دیٹ پارٹی. اس لیے کہ تو جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے, جو آپ کا ذہن ہے, اس کا کسی ایک پارٹی یا ایک لیڈر کے ساتھ رومانس نہیں ہونا چاہیے. رومانس صرف اس سے ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی نے اپنے منشور پہ کتنے % امپلیمنٹ کیا اس میں. اور صرف آپ اگر آج یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں تو آپ صرف ایجوکیشن کی سائڈ کو نہیں دیکھیں گے, اس لیے کہ آپ نے آگے پریکٹیکل لائف میں بھی جانا ہے.
پریکٹیکل لائف میں کیا کیا چیلنجز ہوں گے، ان چیلنجز کو یہ مینیفیسٹو ایڈریس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جو جاب کے لیے جاتے ہیں میرٹ کا کلچر ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو میرٹ کا کلچر کیسے لائیں گے. پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اور سب سے لیتھل اور جو خطرناک چیز ہوتی ہے یہ کہ اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر میں اگر آپ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں تو یو آر ڈیمیجنگ فیوچر جنریشن. اس لیے کہ ایک نااہل آدمی کو اگر آپ یہ سپورٹ کر دیں گے کہ آپ پروفیسر ہو گئے تو آپ دراصل اس پوری جنریشن کو آپ وہ کر رہے ہیں جو اس کلاس کو پورا ڈیمیج کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہی اور شی از ناٹ کمپیٹنٹ انف. اور یہاں ہمارے یہاں کلچر ہی یہ ہے کہ چونکہ انکمپیٹنٹ آدمی جو ہے وہ ڈیسائسو پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کرتا کمپیٹنٹ آدمی کو اوپر آنے کے. تو بیسکلی بہت سے پارٹیز کا اپنا وہ ہوتا ہے. اب جیسے پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کا انیشل جو سلوگن تھا which was also part of their manifesto and program وہ تھا روٹی کپڑا مکان. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان نہیں دیا آپ نے. اس پارٹی کی اپنی کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. جیسے جب اس زمانے میں ہم پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہتے تھے تو ایک ویو یہ بھی تھا کہ روٹی کپڑا مکان کے ذرائع پیدا کیے گئے اور وہ ذرائع ان کے بقول ایک مرتبہ میں لیاری گیا، میں نے پرانے لوگوں سے پوچھا جو آج تک ووٹ دیتے ہیں، میں نے کہا وائی یو ووٹ فار پیپلز پارٹی، آپ کیوں دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ؟ انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے کہا انہوں نے ایک چیز کی تھی اور وہ تھی جب بھٹو لیاری آئے تھے 70 کے الیکشن کے بعد تو انہوں نے پاسپورٹ کی قیمت آدھی کر دی اور ویزے کی سہولیات پرووائڈ کی، جس کی وجہ سے دبئی مڈل ایسٹ کا راستہ کھلا اور بے شمار لوگ مڈل ایسٹ میں جا کے جابس کرنے لگے. تو ان کا وے آف لائف تبدیل ہو گیا. تو انہیں یہاں بھلے جاب نہیں ملی ہو لیکن ایک ذریعہ بتا دیا گیا کہ وہاں ایزی وے. اور انہوں نے کہا اسی وجہ سے لیاری کے لوگ جو ہے اس وجہ سے وہ کرتے ہیں، ان کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس نے ہماری بیسک لائف کو اپلفٹ کیا، کرنے کی کوشش کی. اسی طرح آپ مسلم لیگ کو اگر دیکھیں، کیونکہ مسلم لیگ ویری کرتی ہے، آپ اتنی مسلم لیگ ختم ہو گئی ہیں کہ اب الفابیٹس ختم ہو گئے. اتنے گروپس ہیں مسلم لیگ کے، زیڈ تک تو آ گئے. مسلم لیگ ضیاء الحق، مسلم لیگ قائد اعظم ہیں. جو اوریجنل مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا وہ خود سسٹین نہیں کر پائی آفٹر پارٹیشن، اور ان کو بری طرح ڈیفیٹ ہوئی ایسٹ پاکستان میں. ایسٹ پاکستان کے لوگوں کی، بنگالیز کی اس زمانے کی اور بعد کے بھی، ان کی کتابیں آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. وہاں ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ یہاں سے بہت ہائی تھا، پولیٹیکل اویئرنیس بھی تھی. اور وہاں جب لیفٹ کی پارٹیز جیت گئیں، لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ان کی، تو آپ نے اسمبلی توڑ دی اس وقت 54 میں. اس کے بعد وہ ساری پروسیس چلتا رہا. تو اگر آپ دیکھیں اس کے بعد ہم پیپلز پارٹی کا اس زمانے میں مینیفیسٹو دیکھ لیں، لیفٹ کی پارٹیز کا دیکھ لیں. جماعت اسلامی ری پارٹیشن پارٹی تھی اور جماعت اسلامی کے لوگوں سے میں اکثر یہ کہتا تھا کہ جماعت اسلامی اتنی آرگنائز پارٹی ہے، آرگنائزیشنز ہیں، ہر چیز ہے، لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ یا تو آپ کی پولیٹیکل اپروچ میں کچھ وہ ہے، یا آپ لوگوں کو سمجھا نہیں پاتے، یا لیکن آپ کو ایک پارٹی جو ری پارٹیشن بنی ہوئی ہے اس پارٹی کو الیکٹورل سپورٹ حاصل نہیں ہوتی.
اس کے بعد میں آنے والی پارٹیز کو الیکٹورل سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے اس میں. اسی طریقے سے جو جنرلی ریلیجیس پارٹیز ہیں ان کو ویسے لوگ فالو کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کو ووٹ نہیں دیتے. اس میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہے, میں یہی کہوں گا نا کہ آپ کنونس نہیں کر پائے شاید اپنے ووٹر کو اس طریقے سے. اور اس وائبرنٹ سوسائٹی ہے آپ کی, ملٹی کلاس سوسائٹی ہے, اس میں آپ کو الیکٹورل پالیٹکس میں وہ ساری ریکوائرمنٹس دیکھنی پڑتی ہیں آپ کو کہ کہاں آپ کس کو کس طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں. یو کانٹ فورس سم ون. اسی طرح آپ نیشنل عوامی پارٹی تھی جو نیپ تھی, لیفٹ ونگ کی پارٹی, بعد میں بین ہو گئی, ان کا پروگریسو مینیفیسٹو تھا, لیکن وہ بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں آ پائے. تو مین اسٹریم پارٹیز میں ہمیں نظر آتا ہے, اور 96 کے بعد پی ٹی آئی کی فارمیشن ہوئی, اور انیشل جو پہلا رزلٹ تھا, عمران خان یہاں سے لڑے تھے 1997 میں, تو ان کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی. اچھا, اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ نئی پارٹی بنی تھی. ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے جو میں نے ایک زمانے میں عمران خان سے بھی کیا تھا اور عارف الوی وغیرہ سے, آپ 96 میں پارٹی بنائی ہے, مڈ 96 میں آپ نے پارٹی بنائی, 97 میں آپ الیکشن میں چلے گئے, کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا ہم ایکسپیرینس کرنے گئے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا پولنگ اسٹیشنز کیسے ہوتے ہیں, پولنگ بوتھس پہ کیسے بیٹھا جاتا ہے. بٹ ایوری پارٹی لرن فرام. اس کے بعد وہ بڑی جماعت بن گئی. اس میں 2013 میں ان کو پہلی الیکٹورل سپورٹ حاصل ہوئی. 2002 میں عمران خان اکیلے جیتے, لیکن اس کے بعد جو ہے 2013 میں ان کو اچھی ریپرزنٹیشن ملی. خیبر پختونخوا میں ان کی گورنمنٹ بنی, اور 2018 میں وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ 2/3 میجورٹی میں تبدیل ہو گئی 2018, وچ مینس کہ خیبر پختونخوا میں کچھ ایسا کام ہوا تھا کہ اس میں دو کام بہت تھے, ایک صحت کارڈ, دوسرا پولیس ریفارم, کے پی میں پولیس ریفارم, اس کا فائدہ ہوا. بٹ نیشنل لیول پہ نہیں ملی وہ سپورٹ جتنی ملنی چاہیے تھی. اور اس کی میں نے کہا آپ نے اس لیے کہ آپ کو یو شوڈ ہیو, کہ مسلم لیگ کو پنجاب میں کیوں اتنی سپورٹ ملی اور آپ کو کیوں نہیں ملی. اس لیے کہ مسلم لیگ کے نواز اب کہیں گے آپ اس کو, لیکن مسلم لیگ کی جو گروتھ ہوئی تھی, یعنی پوسٹ 80 مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں کہ ضیاء الحق نے نان پارٹی بیسڈ الیکشنز کرائے, اس کے بعد ایک مسلم لیگ بنائی گئی. ضیاء الحق کا اس وقت ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر پاکستان پیپلز پارٹی, اس لیے کہ پوسٹ ذوالفقار علی بھٹو ایرا میں پیپلز پارٹی جو بھی رپورٹس آتی تھیں الیکشن کی وہ یہی آتی ہیں پیپلز پارٹی ول سویپ. تو اس نے ایک گروپ کھڑا کیا, اور پھر جو ہے وہ مسلم لیگ بنائی. محمد خان جنیجو سندھ سے ہی انہوں نے شخص کو چنا جو ادروائز پبلک کا آدمی نہیں تھا ایز سچ. محمد خان جنیجو, ان کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا. لیکن ہی واز شاک کہ جب محمد خان جنیجو نے اپنی پہلی تقریر میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جمہوریت اور ماشاء اللہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے, تو ضیاء واز شاک کہ, اور اس سینٹنس کو, ان کی پہلی تقریر کے سینٹنس کو سینسر کیا گیا. لیکن جنیجو کو جب یہ پتا چلا کہ اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے, سیکرٹری اطلاعات تھے, لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان, ان کو جنیجو نے بلایا. انہوں نے کہا آپ نے یہ سینسر کیا ہے. انہوں نے کہا جی ضیاء صاحب برا مان جاتے ہیں. جنیجو سیکڈ ہم. جب شام کو ان کو سیک کر دیا گیا, تو ضیاء الحق نے پیر پگاڑا جو لیٹ پیر پگاڑا تھے, انہوں نے جنیجو کا نام کیا, تو انہوں نے کہا
ضیاء صاحب نے جو تو پیر پگاڑا سے کہا آپ نے کس شخص کو میرے حوالے کر دیا؟ یہ تو جمہوریت کی باتیں کر رہا ہے. مسلم لیگ نواز جو تھی بیسکلی اٹس اے پروڈکٹ آف لوکل باڈیز, جہاں وہ ضیاء کی سپورٹ اور جنرل جیلانی اور انہوں نے بنائی تھی, لیکن جو ان کا جو ٹارگٹ تھا, مینیفیسٹو تھا, وہ بیسکلی ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر آپ پنجاب جائیں تو ولنریبل ڈیولپمنٹ یہ کہ جیسے اگر آپ یہاں کے فلائی اوور دیکھیں اور لاہور کے فلائی اوور دیکھیں تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. یہاں کی سڑکیں دیکھیں اور لاہور کی سڑکیں دیکھیں تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. یہ نہیں کہ انہوں نے پینے کا صاف پانی دیا, نہیں ملا پینے کا صاف پانی, ایجوکیشن میں کوئی انقلاب نہیں, لیکن جو لوگ لاہور ایئرپورٹ پہ لاہور اترتے ہیں اور جو لوگ کراچی اترتے ہیں انہیں دو شہروں کا فرق پتہ چلتا ہے. تو اس چیز نے موٹر وے آپ جب بھی موٹر وے کا ذکر کریں گے تو آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ شریف کا ذکر نہ کریں, اس لیے کہ موٹر وے کنیکٹیوٹی پورے پاکستان کو کنیکٹ کر دیا انہوں نے. اس کا فائدہ مسلم لیگ کو ہوا. موٹر وے جہاں سے جاتی تھی ان زمینوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی, تو اس کا فائدہ ہوا ان کو, اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. اس کا باقی چیزیں اپنی جگہ ہیں کہ پنجاب سینٹرک, ہمارے یہاں کوئی ایز سچ اس طریقے سے نیشنل سینٹرک پولیٹیکل لیڈرز یا وہ ہے, سب کی کہیں نہ کہیں اسٹرانگ بیس ہوتی ہے. خان صاحب کی میاں والی ہے, بھٹوز کی لاڑکانہ ہے, شریف کی لاہور ہے, سینٹرل پنجاب ہے, لیکن جو مینیفیسٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پورے پاکستان کے لیے. اور دیٹ از وائی ابھی جن لوگوں نے کھڑے کیا, میرا خیال ان سے زیادہ لوگوں کو ہاتھ کھڑے کرنے چاہیے, ووٹ ڈالنے, اس لیے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں جب بھی کوئی پولیٹیکل لیڈر آئے, کبھی کوئی یہ بات کرے تو اس سے کہیں کیمپس کا چکر ضرور لگائیں, دیکھیں اس کیمپس کی کیا حالت ہے. یہ ہے آپ کی فیوچر جنریشن, اس کو آپ ان کلاسز میں پڑھوا رہے ہیں. اس میں وہ بچہ بچی اپنے ٹیلنٹ سے, خاندانی بیک گراؤنڈ سے, آپ کے گھر کے ماحول سے پڑھ کے نکل جائے اور آگے کر لے. بہت سے لوگوں کو یہ بھی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں, لیکن انہوں نے بھی بہت ترقی کی ہے. سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں کوشچن آنسر کا, اور میں یہاں ایک بات مظہر صاحب کے حوالے سے کہوں گا کہ میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں پاکستان میں جس طرح قومیتوں کے حوالے سے جب پارٹیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ اوپر جاری ہوتی ہیں یا ان کو لوگ زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتی ہوں. جیسے ہم نون لیگ کی اگر بات کرتے ہیں تو پنجاب سائڈ پہ, پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو سندھ سائڈ پہ, پی ٹی آئی کی یا فضل الرحمان کی بات کریں تو کے پی کے کی بات کر لیں. قومیتوں کے حوالے سے ہماری یہاں شاید زیادہ انفلوئنس ہے, لیکن میں بی این پی کو دیکھتا ہوں. بی این پی بنگلہ دیش والی نہیں, برٹش نیشنل پارٹی برطانیہ, اور وہ حکومت میں نہیں آ سکی آج تک, وہ حکومت میں کبھی نہیں آ سکی. تو کیا خواندگی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں وہ سوچ فراہم نہیں کر رہا, ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ ہم جو پارٹی کو چوز کرنے جا رہے ہیں, ہم جس فرد کو منتخب کرنے جا رہے ہیں وہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے. جب تک یہ سوال مجھ سے نہیں ہوگا, میں اپنے آپ سے سوال نہیں کروں گا کہ جس کو میں منتخب کرنے جا رہا ہوں میرے لیے کیا کرے گا, تب تک میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سکندر ہے اور میرا تعلق اسکردو سے ہے. میرا سوال سر مظہر بھائی, ہمارے جو یہاں پر پاکستان میں جو چل رہا ہے جو حکومت نظام جمہوریت جو 75 سال سے ہی چل رہا ہے, لیکن ابھی تک ہمیں اس سے کچھ نہیں ملا. اسی نظام سے, اس جمہوریت سے ہم جس پارٹی کو بھی چنتے ہیں وہ پارٹی ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا 75 سال سے. تو کیا یہی جمہوریت ہمارے لیے آگے مستقبل کا راہ دکھا سکتا ہے, اچھا ہے, یا کوئی اور نظام بہتر ہے ہمارے ملک کے لیے؟ سر دیکھیے, یہ سوال آپ ان ساری سیاسی جماعتوں سے کریں نا, اور اپنے آپ سے بھی کریں. پھر اگین میں نے کہا کہ کیونکہ یہ اسٹڈی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہمیں نظر آتی ہے یہ واقعی ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے. پاکستان میں جو سسٹم ہمیں نظر آتا ہے پارلیمنٹری سسٹم, یہ واقعی پارلیمنٹری سسٹم ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کا بیسک کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی چل کیوں نہیں پائی,
اور اس کے لیے اگین آپ کو تھوڑا سا مطالعہ کرنا پڑے گا اس چیز کا کہ پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کو چلنے کیوں نہیں دیا گیا. ایک تو یہ سوال ہے نا کہ پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم چلا کیوں نہیں, پاکستان میں ڈیموکریسی آئی کیوں نہیں. اس کا بیسک یہ ہے کہ سون آفٹر پارٹیشن آپ دیکھیں کہ ود ان 10 years آفٹر دی پارٹیشن پہلی چیز جو پاکستان میں ہم قوانین لے کر آئے, اس میں زیادہ تر آزادی ایکٹ کے تحت جو قوانین لے کر آئے اس میں زیادہ تر ایسے قوانین تھے جو انگریزوں نے تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بنائے تھے. تو ہم نے یہاں کی آزادیوں کو کچلنے کے لیے وہ قوانین یہاں انفورس کیے, جن میں سے ایک قانون جس طرح آپ اکثر سنتے ہیں, آپ اگر پوری لا کی وہ دیکھیں تو آپ کو 1860, 1923, 1924 سارے قوانین آپ کو پری پارٹیشن نظر آئیں گے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ, سیکشن 144, یہ ساری چیزیں وہی ہیں. تو ہم اپنے قوانین ہی نہیں بنا پائے. ہم نے کانسٹیٹیوشن لے لیں, آپ کا پہلا کانسٹیٹیوشن جب بنا تو اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو مثال دی 54 میں الیکشنز ہونے تھے, 54 میں الیکشنز ہوئے پروونشل اسمبلی کے. ایسٹ پاکستان میں جگتو فرنٹ جو لیفٹ نیشنلسٹ پارٹیز کا الائنس تھا, اس نے مسلم لیگ کو عبرتناک شکست دے دی. تو ہم نے بجائے اس کے کہ اس کو رسپیکٹ دیتے, ہم نے وہ اسمبلی توڑ دی, جس کے بعد یہ فیمس نظریہ ضرورت جو ہے وہ آیا. تو سسٹم چلنے نہیں دیا گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے آپ نے جگتو فرنٹ کے ساتھ یہ کیا, پھر مارشل لا لگا دیا. 58 میں الیکشنز ہونے تھے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت, لیکن اس سے پہلے ہی آپ نے مارشل لا لگا دیا. پھر جو مارشل لا لگانے والے تھے وہ اپنی جمہوریت لے کر آ گئے, جسے بیسک ڈیموکریسی کا نام دیا انہوں نے. تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ, اور جیسے ہم آج کل سنتے ہیں نا یہ نااہلی وہلی, اس زمانے میں 2 قوانین لائے گئے, ایپٹو اور ایبڈو. ہاں اس کے تحت 2000 سیاستدانوں کو نااہل قرار دے دیا گیا. یعنی انہیں پولیٹیکل ورکرز, ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے اتنے جو پوری آزادی کی لڑائی میں شامل تھے, انہوں نے پالیٹکس چھوڑ دی. تو ہمارے یہاں جو لوگ تھے جس کی وجہ سے آپ آ سکتے تھے, آگے بڑھ سکتے تھے, وہ سسٹم ایوالو ہی نہیں ہوا. جب سسٹم ایوالو نہیں ہوا تو ہم پھر ہیپزٹ وے میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ہم نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا تجربہ کر لیا, ہم نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کیا وہ کر لیا. پھر آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کا انوالومنٹ اتنا پالیٹکس میں آ گیا کہ وہی پارٹیاں بناتے ہیں, وہی پارٹیاں توڑتے ہیں. دیٹ از وائی جو ڈیموکریسی ہے وہ سسٹین نہیں کر سکی. اور جو لوگ آج ہمیں نظر آتے ہیں زیادہ تر لوگ پولیٹیکل اس میں, وہ سب اس سسٹم کی پروڈکٹ ہیں جو سسٹم بن ہی نہیں پایا. میں ریفلیکٹ کر دوں گا یہ جو مصطفیٰ صاحب نے کہی تھی نا کہ کیوں ہماری یہاں لسانی پارٹیاں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے آتی ہیں, اس کی, اور وہاں پہ BNP نہیں, وہ والی برٹش نیشنل پارٹی نہیں آتی. دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے کسی بھی قومیت یا قوم پرستی کی بنیاد کیا ہے, وہ ہے ان ایکول سوسائٹی. جب معاشرے کے اندر تمام لوگوں کو برابری کے حقوق اور برابری کے مواقع نہیں ملیں گے اور وہاں پہ محرومیاں رہ جائیں گی کسی نہ کسی کی, تو اس قوم کے لیے کھڑے ہو کے کوئی بھی نعرہ لگائے گا کہ میں تمہارے لیے حق کی آواز بلند کروں گا اور تمہیں تمہارے حقوق دلواؤں گا, تو وہ پاپولر ہوگا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو برابری کا ایک معاشرہ قائم کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی لسانی سیاست کم ہو. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ نے کہا کہ جمہوریت چلنے نہیں دی گئی, میں تو کہتا ہوں جمہوریت پاکستان میں کس دن آئی ہے, ایک دن کے لیے مجھے بتا دیجیے. پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک, پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک کبھی جمہوریت آئی ہی نہیں ہے. ڈیریل تو تب ہوگی کہ جب چڑھے گی پٹری پہ, پٹری پہ کبھی آئی نہیں ہے. پہلے دن سے اٹھا کے دیکھ لیجیے جو انہوں نے نظریہ ضرورت اور 1954 کی بات کی, وہ جن لوگوں نے اسمبلی توڑی اور جو 56 کا آئین کی بات کی, وہ سارے کے سارے غیر جمہوری لوگ تھے, ان میں سے ایک بھی آدمی الیکٹڈ نہیں ہے. خواجہ کیا نام ہے, خواجہ ناظم الدین کو جب 53 میں نکالا گیا ہے, پھر 54 کے اندر
جس آدمی نے ملک غلام محمد نے توڑی ہے وہ تو ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر آپ کے محمد علی وغیرہ وہی بیوروکریٹ, چودھری محمد علی وہی بیوروکریٹ. لوگ مجھے لگ رہا ہے ناراض ہو گئے, سوال جواب لے لیں, لوگ جا رہے ہیں. ایک منٹ کا پوائنٹ آ رہا ہے, سوال جواب کی طرف چلے آتے ہیں جلدی جلدی. جی جی, نام بتائیے گا اس کے بعد. السلام علیکم, میرا نام سلمان عبدالستار ہے اور میرا ڈپارٹمنٹ اکنامکس ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لاہور اور کراچی کے روڈز کا مطلب کمپیئر کرتے ہیں, ایئرپورٹس کا کرتے ہیں, تو سر کمپیئر اسی چیز کو کر سکتے ہیں جیسے آپ اب کراچی کما کے دے رہا ہے اور کراچی پہ لگ نہیں رہا. تو آپ نے ابھی جیسے ایگزامپل دی کہ آپ لاہور کے روڈ دیکھ سکتے ہیں, نواز شریف کا نام آتا ہے اس پہ. اور دوسرا سوال میرا ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ تھا کہ الطاف حسین کو مطلب پورے پرسیپشن بنا دیا گیا کہ وہ دہشت گرد ہے. تو دہشت گرد اس کو آپ نے کس اس پہ کہا کہ اس نے بندے مارے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حق مانگنے کے دو ہی طریقے ہیں, یا آپ کو مانگ کے مل جائے, جیسے اگر آپ کا یا میرا موبائل کوئی لے کے جا رہا ہے, میری چیز ہے, مجھ سے کوئی, میں اس سے پیار سے مانگوں گا کہ یار میرا موبائل واپسی کرو, اور اگر نہیں کرتا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں اس سے لڑوں گا. تو الطاف حسین اگر لڑا ہے, ایک فوجی وہ ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہو کے ملک کی حفاظت کر رہا ہے, اور ایک میرے خیال سے وہ بھی فوجی ہے جو قوم کی حفاظت کر رہا ہے. دونوں چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ ہمیں یہاں کی گورنمنٹس کو بھی دیکھنا پڑے گا. کراچی میں نہیں لگ رہا اور کراچی کو وہ ریونیو نہیں مل رہا, یہ بات ٹھیک ہے. جو مل رہا ہے وہ کیا اسپینڈ ہو رہا ہے. پہلی چیز یہ کہ جو آپ کو بجٹ مل رہا ہے کیا وہ بجٹ آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور کراچی تو ڈیولپڈ سٹی تھا, کراچی میں تو سرکولر ریلوے چلا کرتی تھی, میٹرو تو آ جائیے نا, کراچی میں ٹرام تو 60s میں چلا کرتی تھی. تو ہم نے تو بنے بنائے شہر کو بگاڑ دیا. جو چیزیں تھیں وہ زیادہ سسٹینیبل. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو بیوروکریٹس آئے, اور خاص طور پہ پوسٹ 70s اور 80s جو بیوروکریٹس آئے, ان کی نیشنل اورینٹیشن نہیں تھی, ان کا انٹرسٹ شہر سے وابستہ نہیں تھا. ان کا جس طرح برطانیہ میں ہوتا ہے کہ جو پولیس آفیسر ہوتا ہے وہ جس علاقے کا ہوتا ہے اس علاقے میں اسے رہنا پڑتا ہے تاکہ اسے اندازہ ہو. یہاں جو پولیس آفیسر ہے وہ اس کی سینس آف بلونگنگ ہی نہیں ہے شہر سے. دوسری بات آپ نے کی الطاف حسین سے. اب میری بات تو سنیں نا, جواب تو سن لینا. اس لیے کہ میرے سامنے تو اے پی ایم ایس او سے ایم کیو ایم بنی ہے نا, تو مجھے تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. میں نے کیا کیا ہے, میں نے کیا دیا اس شہر کو. میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بالکل غلط ہے, اسے کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن جب میرے پاس ایبسولوٹ پاور تھی, جب میرے پاس انپریسیڈنٹڈ پاور تھی جو پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملی, تو میں نے شہر کو کیا دیا. اپنے اس زمانے کی یوتھ کو آپ, اور اس زمانے میں یہ نہیں کہ اس زمانے میں ہم یہ بات نہیں کرتے تھے. آپ کی اسٹرینتھ کیا تھی, یہاں کے اردو بولنے والوں کی اسٹرینتھ کیا تھی؟ ایجوکیشن. ہم نے ایجوکیشن ہی تباہ کر دی. ہم نے ان کالجز کو, میں نے فاروق ستار ہوں یا ان سے, میں نے کہا اور کچھ نہیں, کے ایم سی کے اسکولوں کو تو بہتر بنا لیتے, کے ایم سی کے ہاسپٹلس کو تو بہتر بنا لیتے. تو جہاں اسٹیٹ زیادتی کر رہی ہے, 92 کوآپریشن, 94 کوآپریشن, every political MQM is not a banned organization, but it has been treated as a banned organization. میں MQM لنڈن کی بات کر رہا ہوں. انہیں وہ رائٹس ملنے چاہیے, پولیٹیکل رائٹس. میں ٹیررزم کی تو کہیں گنجائش نہیں ہوتی. آپ ذرا پوری فیکٹس فگرز دیکھیں نا, کہ زیادہ تر لوگ کون مارے گئے, آپسی کی لڑائی میں تو مارے گئے اس میں. تو ہم نے یہ ریئلائز ہی نہیں کیا کہ کتنی بڑی اسٹرینتھ ہم نے لوز کر دی اس کی وجہ سے. اور اس کو, اسٹیٹ کو ہم نے اسپیس دے دی, اسٹیٹ ایجنسیز کو ہم نے اسپیس دے دی. ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن کی, مسلم لیگ نون کے ساتھ کولیشن کی, تحریک انصاف کے ساتھ کولیشن کی. کس کولیشن گورنمنٹ میں نہیں رہے. تو آپ نے اس کے بدلے میں ڈیلیورنس کیا ہے؟
جس کی بات کہہ رہے ہیں، جس کی میں بھی بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی دیتا ہے، تو پھر آپ نے ان ساری گورنمنٹ سے کراچی کے لیے لیا کیا؟ اور اگر نہیں لیا تو کہیں نہ کہیں میں بھی ذمہ دار ہوں اس کا. یہ السلام علیکم، نام حمزہ عالم ہے، اسکول آف لاء فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور بات ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کی منشور کی. تو جیسا پاکستان کا ریشو ہے ریڈنگ کا، تو مجھے نہیں لگتا کہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ کسی نے منشور پڑھا ہے تو کسی نے بھی نہیں پڑھا تھا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد بھی شاید کچھ ایسے لوگ ہوں جو منشور پڑھ لیں باقی نہیں پڑھیں گے. تو منشور پڑھنا صرف ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے جو سیاسی شعور رکھتے ہوں، جو سمجھتے ہوں کہ ہم کیوں ووٹ دینے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں خاص طور پہ نوجوان نسل میں جو اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، اس میں سیاسی شعور نہیں ہے. تو ایک میرا سوال یہ ہے کہ نوجوانوں میں سیاسی شعور کس طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے. اور دوسری بات کہ ہم کراچی کا ووٹ بینک ہیں، کراچی میں ووٹ کریں گے، تو کراچی جس وقت کیپٹل ہوا کرتا تھا پاکستان کے ارلی اسٹیج میں، اس وقت پاکستان کے اس شہر کراچی کے اندر بہت سیاسی شعور پایا جاتا تھا، صرف اور صرف اس کی لٹریسی ریٹ کی وجہ سے. تو کراچی کی خرابی کیا یہاں سے کیپٹل چینج ہونے کی وجہ سے اسٹارٹ ہوئی؟ اور کراچی نے جو اپنا سفر دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ حقوق مانگنے کے لیے یا جد و جہد کرنے کے لیے، اپنے رائٹس مانگنے کے لیے کراچی قاتلوں کا شہر بن گیا، گینگسٹر کا شہر بن گیا. اور کراچی اب جیسے کہ ایک سیاسی جماعت نے کہا تھا کہ اس کراچی نے سفر طے کیا ہے بنو قاتل سے بنو قابل کا. تو کیا کراچی کے اندر وہ رائٹس کہ کراچی کو جو شروع سے نہیں دیے گئے، کراچی کو ہمیشہ دبایا گیا، لیکن پھر بھی کراچی کے اوپر اتنا سیاسی فوکس کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ اس چیز کی جسٹیفیکیشن ہوتی نہیں کہ سیاسی شعور نہیں ہے. میرا خیال میں سیاسی شعور ہے. آپ کو مجھے پولیٹیکل فیڈ بیک کہاں سے ملتا ہے؟ مجھے پولیٹیکل فیڈ بیک ملتا ہے ٹیکسی والے سے اور پان والے سے. اگر آپ چوکیدار سے، اپنے چوکیدار سے بیٹھ کے بات کریں گے نا، آج اس کا پولیٹیکل کانشسنس شاید مجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ اسے سوال کرنا آ گیا ہے. وہ سوال ایبرپٹ ہو، وہ سوال اپوزٹ وے میں کرے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کو کم سے کم 10 ٹیکسی والے ملے، انہوں نے کہا جی یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی وہ نہیں ہو رہی. تو کہیں نہ کہیں وہ ان چیزوں کو سن رہا ہے نا، کہیں نہ کہیں اسے رجسٹرڈ ہو رہی ہے نا. اس میں شاید ہو سکتا ہے اس نے منشور نہ پڑھا ہو، لیکن اس نے یہ سلوگن ضرور پڑھا ہوگا. آپ موبائل فون پہ 50 چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں کوئی آدمی بول رہا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں جو ایم این ایز ایم پی ایز رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے اور سوشل میڈیا کے آنے سے ہم سے ہمارے گاؤں کے لوگ سوالات کرنے لگے، پہلے سوالات نہیں کیا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ سیاسی شعور بڑا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں، آپ دوسری چیزوں کو، دوسری پوسٹ کو ہم زیادہ فالو کرتے ہیں، ہم سیریس پوسٹ کو کم فالو کرتے ہیں، ہم سیریس ٹاک شوز کو کم سنتے ہیں. اسی لیے ہیلتھ، ایجوکیشن ان پر ٹاک شوز نہیں ہوتے، کیونکہ پالیٹکس سیل اور مارکیٹ کی ویلیو کے لحاظ سے وہ ڈٹرمنٹ کرتے ہیں کہ جی میں ایجوکیشن پروگرام کروں گا تو اس کی ریٹنگ نہیں آئے گی، میں ہیلتھ پہ کروں گا تو اس کی ریٹنگ نہیں آئے گی، پالیٹکس پہ کروں گا تو اس کی ریٹنگ آئے گی. دوسری بات، کراچی کیپٹل اس کے ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ تو آیا شہر میں، لیکن کراچی کو فیڈرل کیپٹل سے شفٹ کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ سیاسی شعور ختم ہو گیا. سیاسی شعور کا تعلق اس زمانے میں، اس کے بعد تو ایسٹ پاکستان کے بنگالیز کی ساری زندگی گریونسز رہی، لیکن وہاں سیاسی شعور کم ہونے کے بجائے بڑھا، کیونکہ انہوں نے گریونسز کو فیل کیا اور اس کے لحاظ سے انہوں نے آواز اٹھائی. کراچی آفٹر کیپٹل جب شفٹ ہوا تو کراچی برانڈڈ ایز این اپوزیشن سٹی آف اپوزیشن، سٹی آف ڈسینٹ. جو وہ ڈسینٹ کرتے تھے، فاطمہ جناح کے خلاف فتویٰ دیا گیا کہ عورت کی حکمرانی کا پہلا فتویٰ فاطمہ جناح کے، لیکن لوگوں نے اسے ریجیکٹ کیا اس چیز کو. بے نظیر بھٹو کے پیریڈ میں یہی فتویٰ آیا، لیکن بے نظیر اس ملک کی پرائم منسٹر بنی نا. اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں سیاسی شعور نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے، یا اس کو وہ نہیں ماننے کو تیار اس چیز کو.
اصل چیز یہ کہ اس کو پولیٹیکل پارٹیز نے بیسک ٹریننگز نہیں کی، جو لوگوں کی یوتھ کی ٹریننگ نہیں ہوئی. جو اسٹوڈنٹ یونینز تھیں وہ کیا تھیں، اسی گراؤنڈ پہ ڈسکشن ہوتی تھیں، سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آتے تھے، ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے تھے. ایک کانسیپٹ تھا ایگری ٹو ڈس ایگری. یہاں کلچرل پروگرامز ہوتے تھے، یہاں اکیڈمک پروگرامز ہوتے تھے، یہاں لٹریری ڈیبیٹس ہوتی تھیں. ڈیبیٹنگ وین مائی فادر واز دی پرنسپل آف سٹی کالج حیدرآباد، وہاں پورا ایک ڈیبیٹنگ کلچر ہوتا تھا اور انٹرنیشنل پاکستان لیول کی ڈیبیٹس ہوتی تھیں. تو ہمارے یہاں ایک سوسائٹی میں ڈکلائن آیا، ایک زوال آیا معاشرے میں، اور اس کے بہت سے ڈفرینٹ آسپیکٹ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو سوال کرنے آ گئے. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے کہیں جھوٹ ہے. شاید اتنی زیادہ ان ڈیپتھ جا کے لوگ نہیں اسٹڈی کرتے، کیونکہ ریس اگینسٹ ٹائم، جلدی جلدی لوگ چیزیں سننا چاہتے ہیں. ٹک ٹاک اسی لیے سب سے پاپولر ہے، کیونکہ اب جلدی جلدی آپ سننا چاہتے ہیں. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف میتھس کام، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، کیا میں بھی ٹک ٹاک ریس میں چلا جاؤں؟ کیا میں خود اس چیز کو اپلائی نہیں کروں اپنے اوپر کہ باقی یہ چیزیں اس میں اور چیزیں کیا ہیں؟ تو یہ میرا خیال امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم. میرا نام سحر الطاف ہے اور میں میتھس کام کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی نئی پارٹی آتی ہے وہ اپنے 5 سال کا عرصہ پورا کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ پچھلی پارٹی نے اتنا کام بگاڑا ہوا تھا، اتنی مہنگائی کی ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے اسی کو سدھارنے میں ہمیں اتنا وقت لگ گیا، ہم کچھ کر ہی نہیں پائے. تو اس وجہ سے تو آلریڈی سب پارٹیز کو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی اتنا زیادہ کام نہیں کر رہا. اور اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی پہ کوئی فوکس کرنا جیسے چاہتا ہی نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو وہ انہوں نے جو بھی کیا کام آج تک پنجاب میں کیا، اور پنجاب کتنا سنورا ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں. اور تو اس وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کراچی کی یوتھ مطلب اتنا زیادہ اماؤنٹ میں ووٹ کاسٹ بھی کرتی ہے تو وہ کس امید پہ کس پارٹی کو ووٹ کاسٹ کرے، کیونکہ ہمیں تو پرسنلی مجھے تو کسی بھی پارٹی پر ٹرسٹ نہیں ہے. نہیں، کسی بھی پارٹی کو دیکھیں، پاکستان میں صرف 2 جماعتیں ہیں جنہیں 5 سال کا ٹینیور ملا، باقی کسی جماعت کو نہیں ملا. کسی جماعت کو انہی جماعتوں کو بھی نہیں ملا. پاکستان میں پیپلز پارٹی کی فرسٹ گورنمنٹ جو تھی ان کے 4 سال ہوئے، لیکن انہوں نے خود 1 سال پہلے الیکشن کرا دیے. یہ نہیں کہ ان کو 5 سال نہیں تھے، ان کے پاس اویلیبل تھے. 77 میں الیکشن جب ہوئے تو 78 میں الیکشن کروا سکتے تھے، وہ 77 میں وہ نہیں تھا. اور انہوں نے اپنے پروگرام کو جو بھی ان کے خلاف پھر ماشاء اللہ لگ گیا، لیکن ان کے پروگرام کی وجہ سے انہوں نے جب ماشاء اللہ لگا 90 ڈیز میں الیکشن کا اعلان ہوا تو یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ جیت جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں میں ان کی فالوئنگ تھی اس چیز میں. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جمپ بیک 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو پیپلز پارٹی کی نے پنجاب میں زیادہ کام نہیں کیا تو پنجاب کے لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا. اس میں سندھ میں جو تھا، سندھ میں ان کے لیے کوئی چیلنجر نہیں تھا. چیلنجر ہوتا نا تو پیپلز پارٹی کو چیلنج کرتا نا سندھ میں. آج بھی یہ سچویشن ہے. آپ اگر کراچی حیدرآباد سے باہر نکلیں گے ہی نہیں تو صرف یہ کہنا تو کافی نہیں ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا سندھ میں. بھیا مسئلہ یہ کہ آپ نے جا کے چیلنج بھی تو نہیں کیا. جب پارٹیز جو ہیں، پارٹیز نیشنل پارٹیز ہیں، جیسے مسلم لیگ کی آپ نے بات کی، تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، جا کے کیوں نہیں کام کرتے رولر سندھ میں؟ آپ جائیں گے تو لوگوں کے پاس آلٹرنیٹ ہوگا نا، آپشن ہوگا. اسی طریقے سے دوسری تو بہت کم پارٹیز کو اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے دیا گیا. اس میں جنہوں نے ٹینیور کمپلیٹ کیا وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہیں، دوسرے نہیں کرتے، جو بھی ہے. لیکن پھر آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ نہیں آپ نے نہیں کام کیا تو آئی ول ناٹ ووٹ فار یو. اس میں تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ووٹ ضرور دیں. آپ ضروری نہیں کہ آپ پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جہاں جیسے آپ کے علاقے کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے اس کو آپ جانتی ہوں، آپ کو پتا ہو کہ یہ اسی محلے کا ہے، اسی علاقے کا ہے،
یہیں نظر آتا ہے، یہ نہیں ہوتا. اور اس کے بارے میں آپ کو چیزیں پتہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ انڈیویجول کو بھی ووٹ دیتے ہیں نا، آپ اس کے اندر ووٹ ضائع کرنے سے دراصل آپ اپنے لیے پرابلم کھڑی کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر وہی لوگ آ جائیں گے. یہ تو لیسر ایول کی طرف بھی آدمی بعد خاص جاتا ہے کہ چلیں ان کو ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. پی ٹی آئی کی گروتھ ایسی ہوئی تھی نا کہ پی ٹی آئی ایمرج ایز اے تھرڈ آپشن. وہ اب انہوں نے اگر ڈس اپوائنٹ کیا تو ان کو بہت سے لوگ وہ کر سکتے ہیں. یہ ایک تھی. سر میرا نام احد حسین ہے، میں ماس کام فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے انٹروڈکشن میں بولا تھا کہ نوجوان اس ملک کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو مجھے آپ مجھ سے زیادہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ اس ملک میں تقدیریں کہاں اور کیسے بدلتی ہیں. اور دوسرا سوال میرا سر آپ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو یا نوجوانوں کو سیاسی جماعتوں کا منشور پڑھنا چاہیے اور ووٹ لازمی دینا چاہیے. اس وقت ریاست میں جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور جتنی مطلب عوام یا نوجوان اس ریاستی اداروں سے جتنے مایوس ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ہم بہتری کی امید لگائیں اور بہتر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 75 سالہ تاریخ میں کچھ بہتر نہیں ہوا، بدتر ہی ہوتا گیا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ امید نہیں لگائیں گے تو آپ اسی طرح کی پوائنٹ بسز میں جائیں گے. میں تو بیٹھا ہوں نا، مجھے اس وقت کی بس میں اور آج کی بس میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. ہاں کیونکہ میں نے پہلی جو نیوز رپورٹ کی تھا نا، میری ایڈیٹر نے کہا تھا تم کس بس میں آتے ہو؟ میں نے کہا میں 8A میں آتا ہوں. تو انہوں نے کہا 8A پر لکھو، اور وہ 8A آج تک ویسی ہی ہے. رزلٹ ہے وہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کی سلیکشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا الیکٹیبلس پہ. ابھی میں نے 70 میں تھا، میں جیم پیکڈ وہ تھا. خورشید شاہ صاحب نے بیٹھے ہوئے تھے. خورشید شاہ کے جواب پہ تالیاں نہیں بج رہی تھی، میرے سوال پہ تالیاں بج رہی. اس کا مطلب ہے وہ کہیں نہ کہیں بیریئر بریک ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ فرض کریں اس کا حاری ہے، وہ اسے کسی بھی پریشر کی وجہ سے وہ اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے پسند بھی کرتا ہو. وہ تو ٹیلی ویژن نے یہ بہت زیادہ اویئرنیس لے کر آئے. پہلے 5 لوگ بیٹھتے تھے اور ایک آدمی اخبار پڑھتا تھا، 5 لوگ سنا کرتے تھے. میجورٹی آف یوتھ جو ہے نا، جس لیڈر کو اس وقت چاہتے ہیں، سب کو معلوم ہے یہ چیز، جس کا نام بھی چینلز پہ لینا جو ہے نا پابندی ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے. تو آپ بتائیں کہ نوجوان جس لیڈر کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت جیل میں ہے اور ان کی پارٹی کو ایک فیئر الیکشن کی گراؤنڈ بھی نہیں دیا جا رہا، تو ہم کس طرح بہتری کی امید لگائیں سسٹم سے؟ جن لوگوں کو ہم الیکٹ کرنا چاہیں، آزاد امیدواروں کو ووٹ دیں. دیکھیں ان کے امیدوار تو موجود ہیں نا. چلیں آگے چلتے ہیں، ایک سوال اور لے لیتے ہیں تاکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. سر بس مختصراً 3 سوال ہیں بحیثیت ہسٹورین ڈاکٹر معیز صاحب سے اور سر سے ایسے جرنلسٹ، کہ ابھی آپ کے خیال میں جو سیاسی تناؤ چل رہا ہے وہ آپ کے خیال میں آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی جماعتوں کی کوئی آئیڈیولوجیکل وارفیئر نہیں ہے، وہ بیسیکلی ایک فیڈر کی لڑائی ہے کہ اس کو ملے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے خیال میں یہ نہیں ہے کہ جب ایک دور میں حکیم سعید جیسے لوگوں کی نہیں سنی گئی تو کراچی سے سہولت مرزا، اجمل پہاڑی اور اس طرح کے لوگوں آواز بنے؟ اور آخری سوال بس یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کرتے ہوئے سر کہا کہ جماعت اسلامی پہلے کی ایک پارٹی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے سے موجود ہے، اور آپ کو بھی شاید علم میں ہو کہ اس میں جو لوگ موجود ہیں وہ اکثریت پڑھے لکھے لوگ ہیں، امانت دار لوگ ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ وی ڈونٹ ڈیزرو دیم؟ وی ڈیزرو بلاول بھٹو، وی ڈیزرو زرداری اور اینی تھنگ ایلس. تو اس کا جواب دینا سر. ٹھیک ہے، اس کا جواب لیتے ہیں سر. ایک سوال اور لیں بیٹا، آپ بھی ساتھ سوال کریں. السلام علیکم، میرا نام ملیحہ علی ہے اور ڈپارٹمنٹ ماس کمیونیکیشن سے میرا تعلق ہے. تو شروع میں آپ نے بڑا ایمفیسائز کیا مظہر عباس صاحب نے کہ ہمیں منشور پڑھ کے ہی ووٹ کرنا چاہیے. ابھی ہم نے منشور پڑھ لیا آئیڈیلی، اگر ہم نے فار ایگزامپل پڑھ لیا اور ہم نے ووٹ دے دیا، اب وہ پارٹی آ بھی گئی، انہوں نے وہ کام نہیں کیا، ہم ان سے وہ سوال کہاں پہ جا کے کریں؟ میڈیا پہ سینسر ہو جاتی ہیں چیزیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ جو سیاست دان ہیں وہ بنا کویشچن پڑھے کیمرہ کے سامنے نہیں بیٹھتے. تو کیا صرف منشور پڑھنے سے نوجوانوں کو فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں چونکہ آپ کا ان کا ذرا مختلف سوال ہے. آپ کے سوال کا جواب بالکل سمپل ہے. آپ نے منشور پڑھا، آپ نے منشور پڑھ کے کسی کو ووٹ دیا،
اس نے وہ کام نہیں کیا. اگلی مرتبہ بھی تو ووٹ ہوگا نا, وہ ووٹ پھر اس کا نہیں ہوگا, وہ ووٹ پھر کسی اور کا ہوگا. چینج ایسے ہی آتی ہے کہ پھر جب وہ دوبارہ ووٹ آپ سے مانگنے آئیں گے تو انہیں پتہ ہے کہ کیا جواب ہوگا اس کا. اور یہ ہوا, لوگوں نے نہیں دیا ووٹ بہت سے. پنجاب میں اور دیکھ لیں, کے پی میں دیکھ لیں, چیزیں وہ ہیں. یہ کہنا کہ وی ڈونٹ ڈیزرو دیم, اس سے پہلے آپ ان سے یہ کوشچن کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے کتنا کام کیا. دیکھیں, ریلیجیس پارٹیز کا ایک خاص وہ ہوتا ہے, جو ہمارے یہاں جو ریلیجیس پارٹیز ہیں نا, کیونکہ جب آپ جے یو پی اٹھا لیں, آپ جے یو آئی اٹھا لیں, آپ جماعت اسلامی اٹھا لیں. جے یو آئی بھی تو پری پارٹیشن پارٹی ہے نا, جمعیت علماء ہند کے زمانے سے. اور یہ جو بلاول بھٹو یا بھٹو فار دیٹ میٹر, یہ تو بعد کی پیداوار ہے نا. اس سے پہلے مسلم لیگ ہوتی تھی, جماعت اسلامی, جے یو آئی اس کے ساتھ آئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں فلا تو ادھر ان کا بھی ہے. یہ تو ہم آج کی جنریشن کی بات کریں, اس وقت کی جو جنریشن بڑی میچور تھی نا, بہت ایجوکیٹڈ جنریشن, اس نے کیوں نہیں ووٹ دیا ان کو, اس کو. میں ذاتی طور پہ وہ بات کروں, میرا ذاتی وہی ہے, اور میں ان سے بات کرتا ہوں. جو ریلیجیس پارٹیز ہیں ان کی سیکٹیرین آؤٹ لک ہے. دیکھیں, کیا جماعت اسلامی کا سربراہ امیر کوئی بریلوی ہو سکتا ہے؟ اگر بریلوی نہیں ہو سکتا تو بریلوی کیوں ووٹ دے گا انہیں؟ یا فار دیٹ میٹر جے یو پی کا لے لیں آپ, تو آپ کو دیوبندی والا کیوں ووٹ دے گا؟ تو ہمارے یہاں کیونکہ ریلیجیس پارٹیز جب پولیٹیکل آؤٹ لک دیتی ہیں تو وہ اس چیز کو مد نظر سامنے نہیں رکھتی. اسی لیے قاضی حسین احمد نے خود اپنے ایک رائٹ اپ میں لکھا تھا کہ جماعت اسلامی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے علاوہ بھی لوگ مسلمان ہیں. یہ خود انہوں نے لکھا تھا, جنگ میں کالم چھپے تھے, ان کی ایک سیریز چھپی تھی کہ ہمیں اپنا اسپیکٹرم بڑھانا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو اوپن کرنا چاہیے اور دی ادر سیگمنٹس آلسو. تو جب تک وہ نہیں کریں گے آپ کنفائنڈ رہیں گے ہمیشہ اس میں. لیکن جہاں وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں, ان کے یہاں جو ہے وہ میئر بھی الیکٹ ہوئے ہیں, اور دوسرے جے یو آئی لے لیں, جے یو آئی کے 70 میں کولیشن گورنمنٹ میں تھی نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ. انہوں نے الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے اب ان کا اسپیکٹرم زیادہ بڑا تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نیب کے ساتھ کیسے گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, ایک سیکولر پارٹی ہے. لیکن وہ گئے, انہوں نے یعنی بلوچستان کی گورنمنٹ جب ڈیزالو ہوئی ہے, بھٹو صاحب نے کی ہے, تو مولانا مفتی محمود نے خود ریزائن کیا. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ڈیزالو نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے خود استعفیٰ دیا انہوں نے. تو اس طرح کی کولیشنز بھی ہم نے دیکھی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ دے ڈیزرو. آپ اس ملک کا 80% لوگوں کو آپ نے دیا کیا ہے, تو ہم ان کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے کچھ گاؤں میں چلے جائیں, دیہاتوں میں چلے جائیں, لوگوں کی عام زندگیاں دیکھیں آپ, ان کے بچے اسکولز نہیں جا سکتے, وہ کیا کریں؟ کہیں ایک فیوڈل مینٹیلٹی ہے, فیوڈل وہ ہے. ہمارے یہاں بھارت نے شروع میں ہی لینڈ ریفارمز کر رہی تھی, ہمارے یہاں لینڈ ریفارمز ہوئی نہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں, یو شوڈ ناٹ بی ڈس اپوائنٹڈ. کہیں نہ کہیں, کبھی نہ کبھی, اور کسی بھی قوم کی زندگی میں 75 سال کوئی نہیں ہوتے, 200 سال میں قومیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, بس ہمارے پاس اب آخر میں 1-2 سوال اور لینے, بس وہ ہمارے اشارہ کر رہے ہیں. سر, سیاسی جماعت کا منشور پیش کرنا ایک فرضی عمل نہیں لگتا آپ کو؟ ٹھیک ہے, میرا جس پارٹی کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے نا, میں اس پارٹی پہ کرٹیسزم سننے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں, چاہے وہ کتنا ہی ویلڈ ہو کرٹیسزم. تو ہمارے اندر بھی وہ برداشت آنی چاہیے, اور میڈیا کو بھی یہ رسپانسبلٹی ہے میڈیا کی کہ اٹ ہیز ٹو ٹیل دا پیپل کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ہیں تو بتا دیں آپ کسی کے ساتھ ہیں, غیر جانبداری.
ٹھیک ہے بس بیٹا میرے خیال میں ختم کرتے ہیں, کیونکہ سوال جواب تو میرے خیال میں ہم شروع مطلب ختم نہیں ہوگا, لوگ جا رہے ہیں, مجھے تو مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگوں کے پوائنٹ نکل گئے. اچھا دیکھیں, ہم نے آج جو گفتگو کی, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں کچھ سیکھ کے جائیں. اور ایک دو بات یہاں بہت زیادہ آئی کہ منشور کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم کسی منشور کو پڑھتے ہیں, منشور کتنے حقائق میں مبنی ہوتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس منشور کو پڑھنے کے بعد اس کو سیو کر کے رکھ لیں اپنے پاس, اور جب 5 سال بعد جب وہ حکومت یا 3 سال بعد جب حکومت جا رہی ہو, تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم بات کریں کہ اس حکومت سے کہ یہ منشور دیا تھا آپ نے, یہ اتنی % آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا. یہ ہے آپ کا کام. اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو یقینی طور پہ اس ملک میں اس کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی, ہم یقیناً کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر 5 سال بعد یا 3 سال بعد جب بھی ہم حکومت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم منشور پڑھتے ہیں اور ایک بالکل غیر ایسی نظر سے گزر جاتا ہے اور ہم جا کے ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں. تو آج یہاں اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم مظہر صاحب کے ذریعے, ڈاکٹر معیز کے ذریعے ہم یہ سیکھ سکیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے. جب میں ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں تو میں کہاں کھڑا ہوں, مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. میں جس کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں مجھے اس سے سوال کرنا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے, تم کیا ہو, تم کیا کرو گے میرے لیے. اگر آپ نے یہ سوال کر لیا تو یقینی طور پر انشاءاللہ آئندہ 5 سال بعد جا کے ہم یہاں جب بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ہم اچیومنٹس کی بات کر رہے ہوں گے. ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم بھی اچھا ہو گیا, ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی اچھا ہو گیا, ہم ملک ترقی کر رہا ہے. لیکن اگر ہم نے سوال نہیں کیا تو پھر ہم ہمیشہ اسی طرح بیٹھ کے صرف ہم اس حالات کا رونا روتے رہیں گے جن حالات کا رونا آج رو رہے ہیں. آج کا مقصد یہی تھا. میں یہاں ایک بات کا ذکر کر دوں کہ میں نے جب یہ اپنا MHS اسپیکس بنایا ہے اور اس کو جو سپورٹ کیا ہے ہمارے ساتھ وہ MFM میڈیا فار ماسز پروڈکشن ہے, اس نے سپورٹ کیا ہے. میڈیا فار ماسز کے تحت تمام ہم یہ ایونٹس کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ وہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ میڈیا میں سنجیدگی کے ساتھ نہیں گفتگو ہو رہی ہے, الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو. اور مظہر صاحب اس کو اچھی طرح انڈوز کریں گے یقیناً کہ ہمارا میڈیا سنجیدہ ہے ہی نہیں. ہمارا میڈیا بالکل غیر سنجیدگی کی طرف ہے, لوگوں کو انتشار کی طرف لے کے جا رہا ہے, لوگوں کو مایوس کر رہا ہے. اور ہم یہاں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے آپ سے بات کریں اور آپ کے ذریعے لوگوں کو امید دلائیں کہ یہ نوجوان ہماری امید ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان ایک مرتبہ پھر اچھی پوزیشن پہ آئے. اور جب ہم یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں تو عمران خان کو 10 سال کی سزا اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا. یہ ابھی آپ دیکھیں, یہ اس میں بہت ساری چیزیں. بہرحال ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں ڈاکٹر اسمت آپ سے درخواست کروں گا. ایک تو سب سے پہلے کہ آپ کا شکریہ بہت, آپ نے سجایا اتنا بڑا ایونٹ اور آپ نے اجازت دی. نوید اقبال صاحب نے ہی یقیناً اس کو لے کے چلے. نوید صاحب آپ کا شکریہ. اور خاص طور پہ اگر میں یہاں کہوں تو سکینہ آپ کا نام بڑا مشکل تھا اور ان بچوں نے بڑا اس میں ساتھ دیا ہے. ہم انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ آئندہ پھر ہوں گے. جب آپ کو کیا موضوع ہے, کس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, کیا ٹاپک آپ سننا چاہتے ہیں, آپ براہ راست بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر آپ دیکھ لیں, لکھا ہوا ہے شاید ادھر موجود ہے بیک ڈراپ پہ. آپ مجھ سے براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. آج کے ایونٹ سے کیا سیکھا, کیا حاصل کیا اور کیا ایسے پروگرام اور ہونے چاہیے, اس بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایڈیٹنگ کے بعد کوشش ہوگی کہ تھرسڈے تک یہ ہمارا جو ایونٹ ہے, آج کے جو فورم ہوا ہے MHS اسپیکس کا, وہ میرا یوٹیوب چینل ہے MHS_speaks, اس پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اخبارات میں خبر بھی جاری کریں گے اس کی. مقصد یہی ہے کہ آپ کی رائے جب آئے گی تب میں اس کو اور بہتر انداز میں لے کے چل سکوں گا. آپ سب کا بہت شکریہ.